الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی تھی. آپ ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں ایک آیت سب سے افضل ہے اور ایک سورت سارے قرآن سے افضل ہے. وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت ہے سورت الاخلاص، سورت قل هو اللہ احد. یہ سورت تمام سورتوں سے افضل سورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر یہ سورت ہے. یعنی جو ایک دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے تیسرے حصے کا ثواب دیتا ہے. 2 دفعہ اور 3 دفعہ جب بندہ پڑھتا ہے اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. سب سے افضل ترین سورت. اور پھر میں نے آپ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو آیت افضل من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے. اللہ کے نبی نے جب دوبارہ پوچھا تو حضرت ابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آیت الکرسی سارے قرآن سے افضل آیت ہے. آپ نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور فرمایا ابی، اللہ کی قسم تمہیں تیرا علم مبارک ہو، یعنی تیری بات بالکل پرفیکٹ اور بالکل صحیح تھی. یہ باتیں آپ کو گزشتہ جمعے میں نے عرض کر دی تھی اور آج میں نے پچھلے جمعے پہ کہا تھا کہ آج کے جمعے پر آیت الکرسی کی تشریح اور وضاحت کریں گے کہ آیت الکرسی کیوں افضل ہے. سورت اخلاص سورتوں میں سے افضل اور آیت الکرسی آیتوں میں سے افضل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. ذرا غور سے سنیے گا، توجہ کیجئے گا. آیت الکرسی اس وجہ سے افضل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور سارے مسائل میں سے بڑا اور اہم اور ضروری مسئلہ وہ بھی میرے بھائیوں اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. اسی اہم مسئلے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ہر نبی نے اپنی قوم کو جو بات بتلائی وہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ، توحید کا پیغام. اور پورے اس کائنات کا سب سے اہم مسئلہ توحید ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. وہ ساری توحید اللہ نے اس آیت الکرسی میں بیان کی ہے. توحید کا بیان کیا ہے اللہ نے اس آیت الکرسی میں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ آیت ہے جس میں
16 मरतबा अल्लाह का जिक्र आया है, 16 मरतबा, कहीं पर सराहतन, कहीं पर ज़मायर के साथ इशारतन अल्लाह का जिक्र आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू ज़मीर बता रही है कि ओ अल्लाह है। अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहू, उसको नींद उसको नहीं पकड़ती। सिनतु, तर्जमा करता हूँ, तशरीह सुनाता हूँ आपको। यानी बाज़ दफा अल्लाह का नाम यहाँ पर सरहद से आया और बाज़ दफा अल्लाह ताला की जो है ज़मायर अल्लाह की तरफ मुड़ी और इशारा किया कि वो ज़ात है, वो ज़ात है, वो ज़ात है। अब यहाँ तक बात समझने के बाद अब अगली बात समझिए। अल्लाह ने इस आयत के अंदर जो दावा किया है, दावा कमाल का दावा है, और वही दावा तौहीद है, अल्लाह की वहदत। अल्लाह ने दावा किया है एक, और फिर उस दावे पर अल्लाह ने 11 दलाइल दिए हैं। एक आयत में दावा क्या है और दलाइल क्या है। अल्लाह का दावा समझें कि रब दावा क्या कर रहा है, और फिर वो 11 दलाइल भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। आज मुकम्मल ना हो सका तो फिर आइंदा कर लेंगे, लेकिन बहरहाल ये समझना जरूरी है, बेसिक चीज है, बुनियाद है। इस कायनात की बुनियाद भी यही है, और याद रखिएगा इंसान की कामयाबी के लिए बुनियाद भी यही है। अब अल्लाह का दावा सुनेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह, तवज्जो कीजिएगा अल्फाज पे, आपको इंशाल्लाह ऐसी समझ आ जाएगी बात। अल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है, उसका इनकार कोई कर ही नहीं सकता। कम अकल होगा जो उस जात का इनकार करे। आज कई ऐसे हैं बेचारे, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, ज्यादा ब्रॉड माइंड, ज्यादा पढ़े लिखे, वो क्या कह रहे हैं जी, ये निजाम कायनात खुद ब खुद चल रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह, अल्लाह की जात है, अल्लाह पाक मौजूद है, कुछ भी नहीं था, अल्लाह मौजूद था, कुछ भी नहीं बचेगा, अल्लाह की जात बाकी होगी। ऐसे ही है ना, मानते हो ना इस बात को? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अल्लाह की जात का वजूद है, फिर अल्लाह ने दावा कौन सा किया है? फरमाया ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह ने दावा किया, लोगो अल्लाह है, बात समझ आई? समझना जरा, अल्लाह है, मैं भी हूं, आप भी हैं। अल्लाह फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह है, तुम्हारे होने में और उस रब के होने में बड़ा फर्क है। अल्लाह क्या फर्क है तेरे और हमारे में? अल्लाह ने फरमाया मेरे होने में तुम्हारे होने में फर्क ये है, ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह सिर्फ है नहीं, अल्लाह सारी कायनात का इलाह है, और तुम इलाह बन नहीं सकते। तुम्हारे अंदर इलाह वाली कोई सिफत ही नहीं है। इलाह के लिए अल्लाह पाक ने चंद औसाफ बयान किए हैं। सवाल पैदा हो सकता था, अल्लाह इलाह तू क्यों है? सुनना जरा बात, तवज्जो से सुना, ईमान की बातें हैं बड़ी कमाल की। अल्लाह
الہ تو کیوں ہے؟ کوئی نبی الہ کیوں نہیں ہے؟ جبرائیل فرشتہ الہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی اور مخلوق الہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرا دعویٰ ہے الہ میں اللہ ہوں، اللہ تو کیوں الہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں 11 چیزیں بتاتا ہوں جو میرے کمال ایسے کمال ہے کائنات کی کسی ہستی میں وہ کمال نہیں پائے جاتے، اور یہ کمال رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے سن لو جس ذات میں یہ کمال پائے جائے وہ ذات الہ بن سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے کمالات میں اللہ میں یہ موجود ہے، تبھی تو میں اللہ دعویٰ کر رہا ہوں لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ الہ ہے ہی کوئی نہیں۔ نبیوں کو اللہ نے پھر بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سارے کے سارے انبیاء آئے، ہر نبی نے پھر یہی بات لوگوں کو بتائی، اور لوگوں لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا ایک اللہ کی ذات الہ بننے کے لائق ہے۔ کیوں اللہ کی ذات الہ بننے کے لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود 11 دلائل دیے ہیں۔ اب سننا، پہلی دلیل اللہ تو کیوں الہ ہے، اور کوئی پیر فقیر نبی ولی بڑا چھوٹا فرشتہ جن پری یہ کیوں الہ نہیں بن سکتے؟ اللہ نے فرمایا پہلا میرا کمال یہ ہے الحیو الحیو، میں ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو فنا نہ آتی ہو، تیرا فنا دا شکار ہو جائے، جو فنا ہو جائے ختم ہو جائے وہ الہ بننے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے سنو میں اللہ کا دعویٰ ہے الہ میں ہوں، کیوں الحیو میں ہمیشہ سے زندہ ہوں، لیسا بادی لیسا قبلی شیعہ والا بادی شیعہ، نہ مجھ سے پہلے کوئی چیز تھی نہ میرے بعد کوئی چیز ہوگی، بلکہ اللہ کا قرآن 27ویں پارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے گا، اللہ نے سورۃ حدید کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا سبح للہ، سورۃ حدید آیت نمبر 1 ہے، غور کرنا ذرا، اللہ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سبحا تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ چلتے چلتے میں اپنا حوالہ آپ کو بتاؤں، آیت نمبر 3 ہے، سورت کا نام سورۃ الحدید ہے، غور کرنا، هو الاول، توجہ توجہ، میں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ میں الہ ہوں۔ اللہ تو کیوں الہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں الہ اس لیے ہوں کہ میرے 11 کمال ایسے ہیں کہ میرے اندر وہ پائے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے میں الہ ہوں۔ پہلا کمال کون سا ہے؟ الحیو، ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا، نہ میرے قریب موت آ سکتی ہے، نہ مجھ پہ فنا آ سکتی ہے، نہ میں ختم ہو سکتا ہوں۔ سنو سنو، سورۃ حدید کی آیت نمبر 3 کیا بتاتی ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ فرماتے ہیں هو الاول، سب سے پہلے وہی اللہ تھا،
اللہ تو پہلے کچھ ہے. میرے نبی نے فرمایا او لوگوں لیسا قبلہ شیء، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ تھا. اللہ کے بعد یعنی اللہ کا بعد ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا اول ہے ہی کوئی نہیں، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہوگا. اور لوگوں سنو، جن کو تم جا کے پکارتے ہو، چاہے کوئی بت کے سامنے جھکے، چاہے کوئی قبر کے سامنے جھکے، چاہے کوئی سورج کے سامنے جھکے، چاہے کائنات کی کسی چیز یا کسی ہستی کے سامنے جھکے، سنو لوگوں، اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے. اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے. کوئی دکھاؤ جس کی ابتدا نہ ہو اللہ کے علاوہ. سب سے افضل اس کائنات میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کے نبی کو اس روئے زمین پر آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے. ایسے ہی ہے نا، 1400 سال پہلے آپ نے وفات پائی تو آپ کی عمر 63 سال ہے. میں چلو 1500 سال ہو گئے، کھلی بات کر دیں، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی جب تشریف لائے 1500 سال پہلے تشریف لائے، اس سے پہلے اللہ کے نبی نہیں تھے پر اللہ تھا. کیوں؟ نبی کی ابتدا ہے، اللہ ابتدا سے پاک ہے، اللہ ابتدا سے پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں الحیو، او کائنات والو میرا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ دعویٰ کر رہا ہے. آیت الکرسی کیوں افضل آیت ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ نے اپنے ایک دعوے پر 11 دلیلیں دی ہیں. 11 دلیلوں میں سے پہلی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. اور لوگوں اللہ کی ذات وجود ہے، اللہ کی ذات کا. اور سنو لوگوں، اللہ کی ذات واجب الوجود ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ الہ ہے. اللہ کہتا ہے میں الہ ہوں. اللہ نبی الہ کیوں نہیں بنا؟ فرشتہ الہ کیوں نہیں بنا؟ قبر والا بزرگ الہ کیوں نہیں بنا؟ چاند سورج ستارے آسمان و زمین الہ کیوں نہیں بنے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان میں وہ کمال نہیں ہے جو الہ کے کمال ہوتے ہیں. میرے اندر وہ سارے کے سارے کمالات موجود ہیں، اس لیے میں اللہ دعویٰ کر رہا ہوں. اور لوگوں میرے علاوہ الہ اور کوئی نہیں. اللہ وہ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ توجہ ذرا توجہ کرو. پہلا کمال الحیو، ہمیشہ سے زندہ ہے. انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی. آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. اس زمین پر کیا رہتے تھے؟ جنات رہتے تھے. پوچھی علماء سے، تفسیر میں یہ بات مذکور ہے، واضح ہے. اس روئے زمین پر کروڑوں سال تک جنات رہے، ان کی ہی آبادی رہائشیں تھیں. پھر انہوں نے بدماشیاں کی. اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر مار مار کے جنات کو بھگایا. اب یہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جزیروں میں ہوتے ہیں. اللہ نے زمین کو صاف کرایا، پھر انسان کو پیدا کیا. سارا واقعہ میں نہیں بتانا چاہتا، مقصود جو ہے وہ بتا رہا ہوں. آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا ہوئی. اس سے پہلے انسان تھے ہی کوئی نہیں. اللہ دے تواڈی ابتدا تے ہون ہوئی ہے 20,000 سال پہلے، 1,00,000 سال پہلے کر رہا ہوں. اس تو پہلے تو تواڈا وجود ہی کوئی نہیں. لیکن اس کائنات کا نظام وادی چلاون والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات تھی. اللہ نے فرمایا الحیو القیوم. دوسرا کمال
جو الہ کے لیے ہونا چاہیے۔ الہ دا معنی ہوندا ہے جس ذات نو مشکل وقت ضرورت وقت پکاریا جائے اور وہ ذات تواڈے کم آ سکے، وہ الہ ہوندی ہے۔ یا جس ذات دے سامنے جھکیا جائے، یا جس نو اپنے مشکل وقت دے اندر اپنی ضرورت دا سوال رکھیا جائے اور وہ تواڈی ضرورت پوری کرے ما فوق الاسباب، اس نو الہ آکھیا جاندا ہے۔ اور میں تانوں کئی دفعہ پہلے بھی دسیا کہ بھائیو، موقع کی مناسبت سے الہ کا مفہوم تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس وقت وہ کہتے تھے لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، تو پاک ہے۔ اس وقت مانا یہ ہوگا اللہ تیرے علاوہ اس مشکل مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا اور کوئی نہیں۔ یہاں الہ کا معنی ہو گیا مشکلوں سے نکالنے والا، مشکلوں سے نکالنے والا۔ اسی طرح مختلف انبیاء کی دعائیں ہیں، اب ادھر نہیں جاتے جو میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ الہ کیوں ہے؟ اللہ کی چند صفات ہے۔ وہ صفات کون سی ہے؟ پہلی صفت ہے الحیو، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر زوال کوئی نہیں ہے۔ کوئی نبی دیکھو وہ آئے دنیا میں پہلے نہیں تھے، آئے پھر دنیا سے وہ تشریف لے گئے۔ کوئی اللہ کا ولی دیکھ لو، اس کا وجود پہلے نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو وجود دیا، پھر وہ دنیا پہ آئے، اللہ کی عبادات کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر کے اللہ کے ولی بنے، پھر اپنی عمر پوری کرنے کے بعد چلے گئے۔ آنا اور جانا، دنیا سے مٹ جانا، فنا ہو جانا، موت کا شکار ہو جانا، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ یاد رکھو جس دے فنا آوے او الہ اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں الہ ہوں، اللہ تو الہ ہے۔ پہلی بات تو سمجھ آ گئی کہ ہمیشہ سے تو ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایک کہندہ اور کمال دے خاصا کوئی نہیں، اسانو سمجھ آ گئی۔ اور بھی کوئی دلیل دے میں آ، اللہ نے فرمایا القیوم، اور لوگوں ساری کائنات کو تھام کر اپنے کنٹرول میں قائم رکھنے والا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف کائنات کو تھامنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں کوئی بتا دو مجھے، کوئی فرشتوں میں سے، کوئی انسانوں میں سے، کوئی جنات میں سے، کسی اور مخلوق میں سے کہ وہ آئے اور دعویٰ کرے کائنات کو میں چلا رہا ہوں، یہ سسٹم میرے ہاتھ میں ہے، زمین و آسمان ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورت کا نام سورت الفاتر ہے، 22واں پارہ ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض۔ عجیب آیت ہے یار، غور کرنا، حوالہ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 41، سورت کا نام سورت فاتر، گھروں میں ترجمہ دیکھ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات ہے، یمسے کو اس نے قائم کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے، کس کو؟ السماوات، آسمانوں کو ایک جگہ پر اس نے قائم کر کے کھڑا کر دیا، والارض، زمین کو ایک دائرے میں قائم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں ان تزولا، اس اللہ نے ایسا قائم کیا زمین و آسمانوں کو، کروڑوں سال گزر گئے، ایک سینٹی میٹر نہیں، 1 ملی میٹر کے کروڑویں حصے کے برابر آسمان اوپر نیچے نہیں ہو سکا، ایسا بنایا۔ پھر اے بھی نہیں، کوئی پلر، کوئی بیم، کوئی میگنیٹک پاور، کوئی اور چیز اس کو کہا ہو کہ کھڑی ہو جا، اس کا سپورٹ لے کر نہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان۔ ہائے ایک اور حوالہ بھی یاد آ گیا یار، آج تو الحمدللہ قرآن کی آیتیں دماغ میں اتر رہی ہیں۔
اللہ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین و آسمانوں کو کھڑا کر رکھا ہے اپنے حکم کے ساتھ، میرے حکم کے ساتھ۔ اللہ پاک نے فرمایا زمین و آسمان کھڑے ہیں، دیکھیے گا ذرا توجہ سے، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان، توجہ، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرہا۔ حوالہ سنو، ترجمہ بتاؤں گا، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ سورت کا نام سورت حامیم سجدہ، حامیم سجدہ 24ویں پارے میں حامیم سجدہ سورت ہے اور آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم استوى الى السماء، پھر اس کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی نا اور کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں نے ایسے بنایا، یہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ پاک آسمان کی طرف متوجہ ہوا بنانے کے لیے، آسمان نو بڑا من اللہ ارادہ کیتا ہے۔ توجہ، اللہ فرماتے ہیں وہی دخان، یہ دھوئے کی شکل میں تھا، قرآن ہے، آیت نمبر ہے 11، فرمایا یہ دھوئے کی شکل میں تھا، میں اللہ نے کیا کیا؟ آسمانوں کو بنانا چاہا اور زمین کو بنانا چاہا، تو میں نے ان دونوں سے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرہا۔ او آسمانوں، او زمینوں سنو، اگر توانوں میری گل چنگی نہ پئی لگ دی ہوئے وقت بھی تسا میری گل مننی ہے۔ آرڈر از آرڈرز، کیا کمال کا آرڈر ہے۔ اللہ نے فرمایا آسمان و زمینوں، تو اگر میرا آرڈر پسند نہ پیاند ہوئے فرض کرو، فرمایا ایتیا، چلو مان لو، توان فرما برداری کے ساتھ، او کرہا نہ پسندیدگی کے ساتھ، اور جیری بھی کر لے تو انو پسند آوے یا نہ آوے، میں اللہ دا آرڈر ہے آسمان تو رک جا۔ اللہ میں نو کوئی لتا بھی لیسی، اللہ فرمائے بغیر آمدن، بغیر آمدن، کوئی عمود، کوئی پلر، کوئی تیرے لیے سہارا، اللہ فرماتے ہیں میں نہیں بناؤں گا، میرا حکم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کھڑا ہو جا، زمین کو حکم دیا مدار میں تیرتی رہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، میں نے انہیں کہا کہ بتاؤ میرا حکم خوشی سے مانو گے یا ناراض ہو کر پریشان ہو کر مانو گے؟ قرآن آیت نمبر 11 ہے، قالتا، زمین بھی بولی، آسمان بھی بولا، اتینا طائعین، اللہ اسا سر سٹ کے تیرے حکم نو منن واسطے تیار۔ عجیب آیت ہے نا؟ زمین و آسمان کو اللہ نے فرمایا دل پوے یا نہ پوے گل مننی ہے، میرا حکم من رہا ہے، تے دسو خوشی نال منے سو یا ڈنڈے دے زور تے؟ نہیں یا اللہ، اتینا طاعین، اطاعت سے ہے۔ اللہ تیری بات مانتے ہوئے ہم سر تسلیم کرتے ہیں، تو جیسے کہے گا ہم قیامت تک ویسی ڈیوٹی دیں گے۔ ہائے افسوس یہ ہے، آسمان کہنا مانے، زمین کہنا مانے، ہر چیز کہنا مانے، پر انسان کہنا نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو میرا دعویٰ ہے، کون سا دعویٰ؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اللہ کیوں الہ کوئی نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الہ اس لیے کوئی نہیں کہ الہ کے لیے چند صفتوں کا ہونا ضروری ہے، اور میں اللہ میں وہ ساری صفتیں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں، تو مخلوق میں وہ کمالات نہیں ہے، لہذا تم الہ نہیں بن سکتے۔ الہ اکیلا کون ہے؟ اللہ کے لیے صفتہ فرمایا الحیو، میں او ذات ہاں، شروع تو ہاں،
میں ہمیشہ ہی رامنا ہے، میری ابتدا دا بھی کوئی نہیں پتا، میری انتہا بھی کوئی نہیں، ابتدا بھی کوئی نہیں، اے کمال کسے دا بھی نہیں، نبیاں دا بھی نہیں، ولیاں دا بھی نہیں، قبر والےاں دا بھی نہیں، کسے بت دا بھی نہیں، چاند سورج ستاریاں دا بھی نہیں، کسے مخلوق دا اے کمال نہیں، اے اللہ دا کمال ہے۔ تو فرمایا اے پہلی صفت ہے میری، اس لیے میں الہ ہوں۔ دوسری صفت میری کیا ہے؟ فرمایا میری صفت یہ ہے کہ میں نے ساری کائنات کو قائم کر رکھا ہے، ایک سسٹم چلا رکھا ہے۔ سورج ایک بال برابر اونچ نیچ نہیں کر سکتا، زمین اپنے مدار سے ہٹ نہیں سکتی، آسمان ہل نہیں سکتا، ساری کی ساری کائنات میں اس اللہ کا کنٹرول ہے، اس نے ان کو قائم کر کے اپنے کنٹرول میں ان کو پابند کر دیا ہے۔ فرمایا کوئی دکھاؤ جو اپنی اس کائنات تو چھوڑو اپنے وجود پر کنٹرول کر سکتا ہو، اگر کوئی دکھاؤ جو اپنے جسم پر کنٹرول کر سکتا ہو، اللہ کی قسم ہے کائنات تو کائنات رہ گئی، اگر اپنے جسم پر کنٹرول ہوتا تو کوئی اللہ کا ولی بوڑھا نہ ہوتا۔ جوانی ہر کہنو چنگی لگ دیئے لیکن اللہ کے ولی بھی بوڑھے ہو گئے۔ ہاں کوئی بندہ بیمار نہ ہوتا اگر وجود پر کسی کا کنٹرول ہوتا، نہیں، بندے عام بندے تو عام بندے رہ گئے، میرے نبی بھی بیمار ہو گئے۔ جدو نبی اپنے وجود سے کنٹرول نہیں پہ رکھ سکتے، اگر نبی اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہے، کنٹرول نبی کی جسم پر بھی اللہ کا چلتا ہے، ولی کے جسم پر بھی اللہ کا چلتا ہے، اور ساری کائنات کے ایک ایک ذرے پر کنٹرول کرنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا لوگو القیوم، میں قائم کرنے والا ہوں، ساری کائنات کو تھامنے والا ہوں، اس لیے سنو تم کوئی بھی لے آؤ اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، میں اللہ کی یہ طاقت ہے، اس لیے میں اللہ الہ ہوں۔ گل سمجھ آئیے؟ یہ ہوں تو سمجھ آندی پئی ہو سی لا الہ الا اللہ، یہ جرا کلمہ پڑھ جائے اس دا کے معنی ہے؟ یہ کوئی صرف جملہ نہیں محض کے بندہ طوطے کی طرح رٹ کے بندے کے بس میں پکا پیڑا مسلمان ہو گیا گل مک گئی، نہ میرے بھائی، اس کی بیک میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ معنی نا، ایک اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرتے وقت انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ الہ والے کمال اور صفتیں کسی ذات میں نہیں ہے، ایک اللہ کی صفتیں ہیں، لہذا میں جھکوں گا، اسی کے سامنے مانگوں گا، اسی سے میں اپنے جو خوشی غمی کا اظہار کروں گا اس رب کے سامنے کروں گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یار سمجھ آنی بھئی اللہ آیت الکرسی ہم پڑھ رہے ہیں، کرسی والی آیت ہے، اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے جو میں ٹچ دیا تھا ہلکا سا، فضائل بیان کیے تھے، آج سے ہم اس کی تشریح شروع کر رہے ہیں۔ افضل الآیہ من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے سب سے افضل آیت یہی ہے، کیوں ہے؟ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، ہم نے پڑھی ہے، یاد کی ہے، وہ سنو جن بھوت نہ کھا وجن، میں مانتا ہوں اللہ نے اس کی برکت سے حفاظت فرمانی ہے، میں مانتا ہوں میرے نبی نے فرمایا اس سے حفاظت اللہ پاک فرماتے ہیں، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن اساں سمجھیا کہ صرف جنتوں تے بھوتوں تو بچن واسطے ہے، لیکن یاد رکھو ان سے بچنے کے لیے تو اضافی فائدہ ہو گیا، اصل تو یہ ہے اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، وہ سمجھا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا میں قیوم ہوں، قائم کرنے والا ہوں۔ اچھا زمین و آسمان تو چلو زمین نظر آ رہی ہے، آسمان نظر آ رہے ہیں، شاید پوری بات سمجھ نہ آئے، شاید پوری بات سمجھ نہ آئے، اللہ نے ایک اور اینگل سے بات سمجھائی ہے، یار سمجھنا ذرا۔ سورت کا نام سورت الملک، انشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں کو آتی ہوگی، آتی ہے نا؟ 2% لوگوں نے ایسا کیا ہے، اللہ کرے سب کو آتی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرو، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ ٹوٹل 2 رکوع ہیں، 2.5 صفحے بھی نہیں بنتے، ایک ورقہ ایک چند ایتا ہوتے، بس بندہ اس کو بھی نہ پڑھے اپنی قبر ہے سارے سکھ دنیا دے لبھن دی کوشش کر دے ہاں، کدی قبر نو بھی سوکھا کرن دی کوشش کی تھی ہے؟
کچھ تو کر لیا ہوتا، کچھ تو پڑھ لیا ہوتا، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو یار؟ بھائیو میری منت ہے حاکم کے، میں جہاں عقیدے کا بیان کرتا ہوں ساتھ اعمال کی اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہوں ساتھیوں کا فائدہ ہوتا رہے۔ میری منت ہے کہ دو دو آیتیں کر کے ایک ایک آیت کر کے یاد کر لو، 8-10 دن میں یاد ہو جائے گی، تھوڑی سی ہے، کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ وہ سادہ دوست ہے وہ آدھا ہے بھائی انشاءاللہ، تو ویسے تو سنت عمل ہے نا، اللہ کا حکم ہی ہے، لیکن مسلمانہ کم نہ کرنا ہوئے نا جرا اتھے آدھن انشاءاللہ، یہ ساری آج کل نیچر ہی بن گئی ہے۔ مار نہیں اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو، میں جی گل تو آنکھ دا پیا غور نہ سننی ہے، کوشش کرو گے انشاءاللہ سورت ملک یاد کرو گے، ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ اے ہون سمجھ آئیے نا، ہون بتا رہے خالی انشاءاللہ پہ گزارا نہیں چلے آ، ہون تو آڈے ذمہ ہے یاد کرنا۔ او بھائی نہ کرے سو اپنی قبر اندھاری بنے سو، جو یاد کر لے سو اللہ تو آڈی قبر انو نور نال بھر دے سی، آکھو اللہ ساجے قبر انو نور نال بھر دے۔ اچھا سورت ملک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، غور کرنا، میں بات کر رہا ہوں قائم کرنے والا اللہ ہے، کائنات کو تھامنے والا اللہ ہے، اس کی وضاحت اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، میری طرف دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فوقہم، اپنے اوپر، اور لوگوں کیا تسا نہیں ویکھیا اپنے اتے؟ غور تو کرو، نظر ایسے اپنے سین میں بیٹھ کے نظر اٹھایا کرو، اللہ کیا دیکھیں؟ اللہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، پرندوں کو دیکھو ذرا۔ اللہ کہتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوتے ہو ذرا نظر چاہ کے پرندیاں نو تے ویکھو نا، اور تواڈے اوتے چڑی تے کان تے لاڑی تے فلا تے فلا اے پرندے اڑدے پھردے ہوندے نے، کدی انہاں نو تے ویکھو نا۔ اللہ کے ویکھیے، اللہ فرماتے ہیں صافات، کبھی یہ پر کھول دیتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں۔ تو ساتھلو بیک کے آدھے پہ ہوندے ہو، پرندہ پرا نال اڑدا ود ہے، یاد ہے آنا سا، تو ساتھلو بیک کے آدھے پہ ہوندے ہو، پرندہ پرا نال اڑدا ودا ہوندے۔ اللہ فرمائے نانا ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، او لوگو انہاں پرندیاں نو ہوا دے اندر اڑاون والا تواڈے رب تو علاوہ اور کوئی نہیں، یہ تو وسیلہ ہے پر۔ فرمایا نانا اے پرا نال نہیں، اللہ دے حکم نال پہ اڑ دے ہوندے نے۔ اللہ فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، یار حقیقت ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے، کوئی سائنٹیفکلی سمجھنا چاہے نا سائنس کی طور پر، اس کو مثال دے دی آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، تاکہ اس کا علم زیادہ ہے نا، اس کو سمجھ آ جائے گی بھئی زمین گھوم رہی ہے، آسمان کھڑا ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی اس کائنات میں کنٹرول اللہ کا ہے۔ تے کوئی جگ جانا ہوئے ساڑھے اللہ فرمایا تو سمجھ سمجھ لو، پرندہ نو دیکھ لو، تانو آسمان سمجھ نہیں پہ آندہ، زمین دی اڑان سمجھ نہیں پہ آندی، پرندیاں دی اڑان تو سمجھ آندی ہے نا، ہر جگ نو سمجھ آندی ہے۔ اللہ فرمائے ان کو دیکھ لو، یہ جب پر کھولتے ہیں بند کرتے ہیں ان پروں سے وہ نہیں اڑتے۔ فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان ذات ہی ہے جو ان کو اڑا کے رکھتی ہے، ان کو خلا اور فضا کے اندر قائم کرنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ فرمائے یہ میری صفت ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میری صفت ہے، میں الہ ہوں، اللہ تو الہ ہے۔ یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی تو موت تو ہی پا کے ساری کائنات نو تھام کے جکڑ کے اپنے حکم کے کنٹرول میں رکھنے والا بھی تو ہے، اور کہندہ وس نہیں لگدا، اور کہندہ وس نہیں، اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہوتا، کائنات کو کنٹرول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اچھا اے دسو تو آدھا اپنے وجود پہ کنٹرول ہے نہیں ہے نا؟ کالی مہندی لیندے ہاں تے
10 दिन बाद वत चिट्टे निकल खलोंदे है। मेरा तुहाडा साडा कंट्रोल होवेया असा कहा भाई हुण इन्हां नूं चिट्टा असा नहीं होवण देंदे। अल्लाह फरमाया तू एक काले चिट्टे नूं काला नहीं कर सकदा हमेशा वास्ते। तू डींगा मारदा है, तू आंदा फलाना साडी बिगड़ियां बना देंदा है, फलाना पुत्र दे देंदा है, फलाने एक काम सुनो। जिस तरह हम मजबूर हैं अल्लाह के हुक्म के सामने, इसी तरह अल्लाह का हर बंदा अल्लाह के हुक्म के सामने मजबूर है। अल्लाह अकबर की गल समझ आई है? आगे चलो जी 2-4 मिनट। अल्लाह ने फरमाया लोगों मेरा दावा है अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह के अलावा इलाहा कोई नहीं, ये मेरा दावा है। अल्लाह क्यों दावा किया? फरमाया 11 सिफतें हैं मेरी खास तौर पर इलाह होने के लायक जो सिफतें होती हैं। पहली सिफत अल हय्यो अल कय्यूम। अल हय का मानो हमेशा जिंदा रहने वाला, जिस पे कभी फना ना आए। अल कय्यूम हमें हर सारी कायनात को थामने वाला, कंट्रोल करने वाला। अल्लाह ये 2 बातें तो समझ आ गई, 11 जो बातें हैं अगली बात क्या है? अल्लाह ने क्या फरमाया? ला ताखुदू। आगे क्या है भाई? सबको आती है, बोले बोले सीनातुन, आगे वला नौमुन। अल्लाह ने फरमाया आयतुल कुर्सी सबको आती है। अल्लाह फरमाते हैं लोगों मेरी तीसरी सिफत इला होने की ये है ला ताखुदू सीनातुन। और लोगों मैं अल्लाह नू कदी सुस्ती भी नहीं चढ़ी। और तोनू नींद आवन तो पहले सुस्तियां चढ़ जांदियां ने, उबासियां ते जमाइयां वधे लेंदे होंदे हो। बाद दफा नींद का गलबा आना शुरू हो जाता है। नींद से पहले जो बंदे की पोजीशन होती है, मोबाइल उठा के पड़ा होता है, नींद आंदी है ते हाथ झुकवेंदा है, मोबाइल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं ला ताखुदू सीनातुन। ओ लोगो मैं अल्लाह नू ऊंघ भी नहीं आंदी, वला नौम, और मैं अल्लाह को नींद भी नहीं आती। ना मुझे ऊंघ आती है ना मुझे नींद आती है। अल्लाह यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तू समझदा क्यों नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम आखा अल्लाह असां तां थक वेंदे आ, समझदे होंदे आ सारे जो समझदे ने, ते अल्लाह तू सौंदा क्यों नहीं? अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब हम तुम्हें देते हैं मेरे पैगंबर। 2 गिलास पानी के भर, तवज्जो तवज्जो सुनोगा वाकया आपने कई दफा। 2 गिलास पानी के भर तुझे मैं अल्लाह समझा दूं, मैं अल्लाह क्यों नहीं सोता होता? 2 गिलास पानी के भरे। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर इन गिलासों को उठा के ऐसे बाजू करके खड़ा हो जा। खड़े हो गए। फरमाया जब तक मैं ना कहूं खड़ा रह। खड़े हो गए। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगला दिन गुजर गया, रात फिर गुजर गई। तो सर हाल तो है ही नहीं। बंदा के जरा 5 मिनट हाथ ला करो तो मेरे ख्याल 2-2.5 मिनट बाद मेरी बात रुट दी है ना। याद रखो एक नबी के अंदर अल्लाह ताला ने 4000 जन्नती मर्दों की ताकत रखी है। हाँ वो मशहूर वाकया नहीं है, आपने सुना नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकले थे ना भाग के, मदियन में पहुंचे, आके बैठ गए एक साए के नीचे। अचानक देखा तो 2 लड़कियां वमरातानी तजूदान, और जो है 2 औरतें खड़ी हैं, बकरियां उनके पास हैं, लोग पानी पिला रहे थे। ओ जी दादा बंदे थे, 20 बंदे डोल खींच के ते पानी पिलाते पैन जानवरों। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा भाई औरतें खड़ी हैं, इनका कोई नहीं है, ये बेचारी क्या करेंगी? मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए, कहा भाई बकरियां मुझे दो, मैं तुम्हें पानी पिला देता हूँ। लेकिन नबी हया का पैकर होता है। इसकी आगे तशरीह आ रही है उसी आयतों में, मैं उधर नहीं जा रहा। बहरहाल जो मैं बात बताना चाहता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम गए उस कुएं पर, उत्थे जाके ना वो जेरे डाडा ते 20 बंदे डोल छिकदे पाया। मूसा ने फरमाया हटो भाई,
سارا کیا ہے کوئی پہلوان آ گیا بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ اس طرح کی نا باتیں کرنا شروع کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے پکڑا، ہاتھ سے رسا ایسے ڈول کھینچا، بکریوں کو پلایا اور فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ سارے لوگ ہی ہکا بکا حیران بھی ایک کے ہو گئے تے او لڑکیاں جڑیاں کھڑیاں نوجوان وہ بھی حیران۔ ابے جی کول گئیاں، ابا جی آکھا پتر خیر ہو گیا، اگے تو بڑی دیر نہ لاندی، اج کیوں جلدی آ گئے ہو؟ آکھی جی اوتھے کا سانو مرد ملے ہے، انہو لقوی امین، ابا جی بہت طاقت والا بھی ہے تے بڑا امانت دار ہی ہے۔ علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ طاقت والا تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک ہی بندے نے ڈول کھینچ لیا، اور امین کیوں کہا، امانت دار کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے گواہی دے دی ابا جی اتنے معاملے دے اندر اس ساریاں بکریاں نو پانی پلایا، وقت حوالے کیتا، اس اللہ دی قسم میں اکھ چاہ کے بھی اسادے نہیں دیکھا، نظر دی بھی اس خیانت، بڑا امانت دار ہے۔ بہرحال نبی کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہے تھے جی بات؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا 2 گلاس لے لو، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو گئے۔ دن گزر گیا، رات بیت گئی، پھر دن گزرا، پھر رات گزر گئی، تیسرا دن آ گیا۔ تیسرے رات کے اندر حضرت کو ایسے جھٹکا لگا، ایسے کھڑے تھے آخر انسان ہے، جھٹکا لگا، اینج جھٹکا لگیا، گلاس ٹکرائے، دونوں گلاس ٹوٹ کے نیچے گر گئے، سارا پانی ضائع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اے تیرے سوال دا جواب ہے۔ اللہ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے سوال کیا ہے، اللہ سوتا کیوں نہیں ہے تو؟ اس کا جواب میں نے پریکٹیکل تمہیں دیا تاکہ پتا چل جائے یہ بندہ سمجھے جس طرح میرا نبی تسا سو گئے ہو تو سو گئے، 2 گلاساں نو کنٹرول نہیں کر سکیا تے جے میں رب سو گیا تے کائنات نو بھلا کون کنٹرول کرے گا؟ فرمایا لا تأخذہ سنہ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ فرمایا کوئی دکھاؤ، کوئی دکھاؤ۔ چھوٹی سی حدیث سنو، اس کائنات میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ کو حضرت محمد، سب مانتے ہو نا الحمدللہ؟ انہاں دی گل تانوں سناواں تاکہ باقی تا سارے تلے رہ ویسن۔ اللہ کی نبی ہیں، خیبر قلعہ فتح کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، سفر کرتے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا پیڑاؤ کرو، تھک گیا، نیند آ رہی ہے، پیڑاؤ کرو، خیمے اپنے بستر بچھاؤ اور سو جاؤ۔ سونے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال، توجہ جی، بلال جی یا رسول اللہ ہم سونے لگے ہیں، تو نے نہیں سونا، تے آرام نہیں کرنا، پہرا دے، ہمیں صبح نماز پہ جگا دینا، صبح نماز پہ جگا دینا۔ جی یا رسول اللہ میں خادم، میں حاضر۔ حضرت بلال خود بھی بیان فرماتے ہیں سارے صحابہ سو گئے، اللہ کے نبی بھی سو گئے۔ فرماتے ہیں میں رات پہلے تو گھومتا پھرتا رہا، پھر میں نے کہا چلو یار اونٹ کے پالان کے ساتھ ٹیک لگا کہ میں بیٹھ جاؤں، ذرا ترکل سی تھی ویسی ٹیک لگ ویسی سائی بھی کر لیسا۔ کہتے ہیں میں ایسے لیٹ کے بیٹھ گیا ٹیک لگا کے، آسمانوں کی طرح میں نے دیکھا اے ستارہ، اے بڑا اے چھوٹا، اے انج انج، اے ستاروں میں ٹائم گزارنے لگ گیا۔ اسادے ہر کوئی ہو گیا تھا فیس بک چلا پا گیا، اچھا بہرحال ستاروں میں ٹائم گزارنے لگ گئے۔ کہتے ہیں اسی اسنا میں سو گیا، میں بھی سو گیا، سارے سو گئے، جو پہرے دار ہے وہ بھی سو گیا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، صبح کی نماز کا وقت بھی گزر گیا، سورج طلوع ہو گیا، سورج کی روشنی اور کرنیں جب ان پہ پڑی، اللہ کے نبی سب سے پہلے بیدار ہوئے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، فرما اللہ اکبر اللہ اکبر، اٹھو اٹھو میرے صحابہ اٹھو، نیند کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے ہماری نماز فوت ہو گئی، نماز رہ گئی، اٹھو اٹھو۔ سارے صحابہ کو جگایا، حضرت عمر بھی جاگے، یا رسول اللہ اور رات بلال دی ڈیوٹی نہیں لائی،
اکی جی بالکل بلال کے اکی جی وہ سویا پڑا ہے پلان کے ساتھ ٹیک لگا کے حضرت عمر یا رسول اللہ اجازت دے ہوا تو میں ون کی جگہ ہوں اجازت ہو تو میں جا کے جگاؤں فرمایا نا تو نہ جگا تو جلالی آدمی ہے میں خود جگاؤں گا اللہ کی نبی گئے خود بلال کے پاس اس کے پاؤں کو اپنا پاؤں ٹچ کیا اللہ کی نبی نے اور فرمایا یا بلال جی یا رسول اللہ یا رسول اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا جی یا رسول اللہ کہ ہو گئی کہ تھی گئی اکھے جیرا تواڈے نال ہو گیا ہوا میرے نال بھی ہو گیا یعنی اس ذات تو انو سما دیتا ہے اسے منو بھی سما دیتا ہے بات سمجھئے گا ذرا اللہ کا نبی ہے صحابہ کرام ہے لیکن نیند سے اتنا مجبور ہو گئے کہ نماز کا وقت ہی گزر گیا پتہ نہ چلا اللہ فرماتے ہیں نبی بھی نیند سے مجبور ہے لیکن میں کون ہوں لا تأخذو سنۃ ولا نوم میں اللہ پاک وہ ذات ہوں نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے فرمایا جدو نبی پاک یہ ہستی نیند تو پاک نہیں تو اور والا کون ہو سکتا ہے یہ لوگ پتہ کیا دے کہ فلانا اللہ دا ولی آئی 40 سال خود وچ الٹا لٹکا رہا 40 سال کھوج الٹا لٹکا رہا ایک کرامتیں بیان کی جاتی ہیں ولیوں کی ایدہ مطلب ہویا معاذ اللہ یعنی اگر اس پر اعتماد کر لو 1 منٹ کے لیے وہ جو 40 سال کنویں میں الٹا لٹکا رہا اس میں نہ اس کو کوئی بھوک لگی نہ پیاس لگی چلو کہہ دیتا اسی چا سوڑا موچ ٹھیک ہے اچھا اے دسو بھئی انہا 40 سالہ تو انہا نمازہ نہ پڑھنی تے جیرا نماز نہ پڑھے وہ ولی کی نہیں ہوندہ ہے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بات سچی ہے یہ ٹوٹلی ڈھکوسلا جھوٹ ہے لیکن فرض کرو اس پہ اعتماد کر بھی لو تو بھائی 40 سال جو اللہ دا ولی کنویں الٹا لٹکا رہے ہے تو اس بیچارے نمازہ نہیں پڑھیاں تو بات ولی کے ری گل ہے یہ ساری کہاوتاں تے کہانیاں تے جھوٹ تے پلندے ہوندے جی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جی پوری برات نو غرق کر دیتا تے بس 11 سال بعد حضرت نے برات نو زندہ کر دیتا علماء بڑی کمال کی بات کرتے ہیں یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ دا ولی او ہوندا ہے یہ لوگاں دی کشتیاں بوڑی رکھے یہ متاثر ملتا ہے نا حالانکہ ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا وہ نرم دل نرم گو نرم سوچ ہوتے ہیں وہ بہرحال یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا ہمارا موضوع آیت الکرسی کے اندر اللہ نے اپنی 11 صفتیں بیان کی ہیں اللہ پاک خیر کرے گا آج میں نے 3 صفتیں اللہ کی بیان کر دی ہیں باقی اگلے جمعے پہ میری غیر حاضری ہوگی اس سے اگلے جمعے پہ انشاءاللہ پھر اس کا آگے سٹارٹ کریں گے خود پہ تو پہلے کر سکتے